بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام شکیلہ رفیق ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال میں اسلامیات کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جو کہ آپ کو اس سے پہلے پڑھائے گئے سبق نماز اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا آخری حصہ ہے۔ یہ ہم آج پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سبق کے مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف، جو اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے بنیادی مقصد سے طلباء و طالبات کو آگاہ کرنا۔ نمبر 2، نماز کے روحانی اور جسمانی فوائد سے طلباء و طالبات کو آگاہی فراہم کرنا، اور نماز کے معاشرتی فوائد سے آگاہ کرنا۔ پیارے بچوں، اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم جو ہے اس سبق کو، جو کہ جس کے 2 لیکچر آپ اس سے پہلے بھی اٹینڈ کر چکے ہیں، اس میں جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں اور پڑھی ہیں، ان کا یہاں پر ایک مختصراً سا جائزہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور نماز جو ہے وہ عبادت کی بہترین صورت ہے، اور یہ سب سے افضل عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ہر مسلمان کے لیے دن رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا ضروری ہے، یعنی نماز جو ہے فرض عبادت ہے اور کسی کو معاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں ہر شخص کو ادا کرنی ہی ہے، چاہے کوئی مسافر ہو یا جنگ میں ہو یا بیمار ہو۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید جو ہے نماز کی فرمائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی اس کی ادائیگی کی تاکید جو ہے وہ آئی ہے، اور وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ نماز پڑھنا کسی شخص کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا یا ادا نہ کرنا جو ہے وہ کفر کے قریب ہونے کے مترادف ہے۔ اسی طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرائض نماز جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جنہیں ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً تکبیر تحریمہ، قیام و قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ و تشہد، جن کو ارکان نماز یعنی نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان ارکان نماز میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہم جو ہے آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، ترجمہ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پیارے بچوں، نماز کا یہ کردار ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ بھی ہے۔ اگر ہم نماز اسی طرح ادا کریں
یا اسی طرح قائم کرتی ہوں جس طرح قائم کرنے کا حق ہے، تو یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور اس سے دور بھی کرتی ہے۔ مثلاً جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو برائی کا خیال جب اس کے دل میں آتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے۔ تو دراصل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس ہی انسان کو برائیوں کی طرف مائل ہونے سے اور گناہ کے کاموں کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز کو اپنے لیے قیمتی خیال کرتا ہے کہ اس نماز سے میرا اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی جو انسان نماز ادا کرتے ہوئے اس کیفیت میں آئے کہ میرے سامنے میرا رب ہے اور یہ تصور کرے تو ظاہر ہے اس کی کیفیت بدل جائے گی، اس کی نماز میں بھی کیفیت اور ہوگی اور نماز کے بعد بھی یہ حالات قائم رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، برائی کو یعنی برے کاموں کو اور بے حیائی کو جو چیز لے جاتی ہے، دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی سوچ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ اور جب نماز کے دوران یہ ٹریننگ ہوتی ہے تو نماز کے بعد بھی یہ ٹریننگ کام آتی ہے، یعنی نماز کے بعد بھی انسان اپنے رب کی نظروں کا شعور رکھتا ہے تو وہ برائی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نماز انسان کو مکمل پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ نماز سے جہاں روحانی سکون ملتا ہے، یعنی اس سے جہاں انسان کا دل اور باطن پاک صاف ہو جاتا ہے، وہاں اس کو ظاہری پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے، یعنی اس کے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے انسان صاف ستھرا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال ایک نہر کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل کا ذرہ باقی رہ جائے گا؟ سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ 5 مرتبہ نہانے سے اس کے جسم پر واقعی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یعنی جس طرح دن میں 5 مرتبہ نہانے سے جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے سے انسان جسمانی طور پر بھی صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کا دل بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز کا وقت مقرر ہے، یعنی نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز کا ایک وقت مقرر ہے جس میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے، تو وقت کی یہ پابندی انسان میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے، نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اور یہ ڈسپلن اس کی زندگی کے معاملات میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف برابری اور مساوات کا اظہار ہوتا ہے بلکہ 5 بار آپس میں مل بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے، جس سے ان میں آپس میں ہمدردی، محبت اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
تو عزیز طلباء و طالبات، لہٰذا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کی رضا، جسمانی راحت اور روحانی لذت بھی ملتی ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ آج کے ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے مشقی سوالات کی طرف. تو مشقی سوالات میں ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. ہمارا پہلا تفصیلی سوال یہاں پر ہے، یعنی سوال نمبر 1 ہے، نماز سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں. اس کا جواب ہے، نماز عربی کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے. صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں. نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز کی اہمیت و فضیلت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. ترجمہ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا. دوسرا تفصیلی سوال ہے، فرائض نماز کون سے ہیں، وضاحت کریں. اس کا جواب ہے، فرائض نماز درج ذیل ہیں. نمبر 1، تکبیر تحریمہ. وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا. نمبر 2، قیام و قرات. قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا. نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر کھڑے ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے. نمبر 3، رکوع. رکوع کے معنی ہے جھکنا. قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے. نمبر 4، سجدہ. سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے. سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے. نمبر 5، قعدہ و تشہد. دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے. تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا. ہمارا تیسرا اور آخری تفصیلی سوال ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے، وضاحت کریں. اس کا جواب ہے، ارشاد ربانی ہے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. ترجمہ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے. نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے. نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے. ہمارا دوسرا مشقی سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں. نمبر 1، صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نیکی، دعا، ثواب. درست جواب ہے دعا. نمبر 2، نماز کی ادائیگی روزانہ کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 5، 7، 9. درست جواب ہے 5. نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے؟ کلمہ، روزہ، نماز. درست جواب ہے نماز. نمبر 4، تکبیر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اچھی بات بیان کرنا، نماز پڑھنا. درست جواب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. نماز کس کی پہچان ہے؟ انسان، مومن، غیر مومن. درست جواب ہے مومن. ہمارا تیسرا مشقی سوال ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک
اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ پہلا غلط درست ہمارے پاس ہے، نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، درست ہے۔ نمبر 2، دین اسلام کی بنیاد 3 ارکان پر ہے، غلط ہے۔ نمبر 3، جو کوئی نماز ترک کر دے وہ کفر و شرک کے قریب ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 4، نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے، صحیح۔ نمبر 5، آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، درست۔ ہماری مشق کا آخری اور چوتھا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، نماز کے لیے عربی زبان میں ڈیش کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ ہے۔ نمبر 2، نماز دین کا ڈیش ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 3، مومن اور کافر میں فرق ڈیش کا ہے، فرق نماز کا ہے۔ نمبر 4، نماز مومن کی ڈیش ہے، معراج ہے۔ نمبر 5، فرائض نماز کو نماز کے ڈیش بھی کہا جاتا ہے، نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی ڈیش بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ نمبر 7، رکوع کا معنی ڈیش ہے، رکوع کا معنی جھکنا ہے۔ نمبر 8، سجدہ نماز کا اہم ڈیش ہے، سجدہ نماز کا اہم رکن ہے۔ نمبر 2، تشہد کا مطلب ڈیش ہے، تشہد کا مطلب گواہی دینا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے کام کی طرف، یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کاپیز پر جو ہے وہ حاشیہ لگانا ہے، اس کے بعد انڈیکس مکمل کریں اور نماز کے 5 فوائد لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیلی سوالات و جوابات آپ نے اپنی کاپیوں پر خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں صحت اور ایمان کی صحیح حالتوں میں رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔